آج کا جو ہمارا درس قرآن ہے یہ وضو کے متعلق ہے۔ قاعدہ مبارکہ کے اندر وضو کے متعلق ذکر کیا گیا اور اسی آیت مبارکہ کے اندر تیمم کے بارے میں بھی ذکر کیا گیا ہے۔ وضو کے 4 فرض ہیں۔ پہلے فرض اور سنت وغیرہ میں فرض جو ہے وہ سمجھنا چاہیے۔ فرض کا مطلب ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہو، اور سنت نبی علیہ السلام کے طریقے کو کہا جاتا ہے۔ اور اس کا ذکر وضو کا کتنے فرائض ہیں قرآن پاک میں اس رکوع کے اندر آیا ہے۔ یاد رکھیں کہ جو وضو کے فرائض ہیں وہ 4 ہیں۔ سب سے پہلے چہرے کا دھونا ہے، پیشانی کے بالوں سے لے کے ٹھوڑی کے نیچے تک، یہ چوڑائی میں اور لمبائی میں کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک، یہ وضو کا پہلا فرض ہے۔ دوسرا فرض ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا۔ تیسرا فرض ہے چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ چوتھائی سر کا مطلب ہوتا ہے پیشانی کی مقدار سر کا مسح کرنا۔ نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کہ ایک دفعہ امامہ شریف پہنا ہوا اور آپ نے امامے سے مسح کیا۔ مثال کے طور پر جگہ نہیں ہے تو امامہ شریف پہنا ہوا ہے تو کس طرح مسح ہوگا؟ ہاتھوں کو پتھر کر کے پھر بندہ اس طرح کر لیتا ہے، اس طرح، اور پھر سر پہ امامہ شریف پہن لیتا ہے، تو اس طرح سر کا مسح ہو جائے گا۔ چوتھائی حصے کا، سر کے 4 حصے کریں تو چوتھائی حصہ جو پہلا بنتا ہے اس کا مسح کرنا فرض ہے، یہ ضروری ہے۔ اور ہمارے جو پورے سر کا مسح یہاں سے لے کے پیچھے تک ہم جاتے ہیں، پورے سر کا مسح کرنا سنت ہے۔ پورے سر کا مسح کرنا سنت ہے۔ دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا یہ فرض ہے۔ تو یہ وضو کے 4 فرض ہیں، ان کو سمجھیں۔ ان 4 فرضوں میں سے اگر کسی ایک جگہ بھی بال کے برابر بھی کوئی جگہ خشک رہ جائے گی تو وضو نہیں ہوگا۔ ان 4 جگہوں میں سے کسی ایک جگہ بھی اگر وضو کے جو 4 فرائض ہیں ایک بال کے برابر بھی اگر جگہ خشک رہ گئی تو ہمارا وضو مکمل نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا وضوء له لمن لا طہارۃ له، اور لمن لا طہور له دیا ہے، اس شخص کا وضو نہیں ہے جس کی طہارت نہیں ہے، اور جس کی طہارت نہیں ہے اس کا وضو نہیں، اور جس کا وضو نہیں ہے اس کی نماز نہیں۔ تو اس لیے سب سے پہلے نماز کے ادائیگی کے لیے سب سے جو بنیادی چیز ہے وہ طہارت حاصل کرنا۔ طہارت وضو ہے، اور وضو میں اگر مکمل طہارت حاصل نہیں، یہاں سے منہ پہ تھوڑا سا چھینٹے مارنے اور اچھی طرح چہرے کو ہم نے نہ ہاتھ پھیرا، اچھی طرح نہ مسلا، جگہ کوئی خشک رہ گئی تو پھر وضو نہیں ہوگا۔ اسی طرح عورتوں میں سے اگر کسی نے ان 4 جگہوں میں سے کسی جگہ میک اپ کیا ہوا ہے، ہاتھوں پہ کیا ہوا ہے یا چہرے پہ کیا ہوا ہے، یا کوئی ایسی چیز لگائی ہوئی جو جلد دار ہے، جس طرح ناخنوں کے اوپر نیل پالش لگائی جاتی ہے، تو ایسی عورت کا وضو نہیں ہوتا جس سے کہ ناخنوں پہ نیل پالش ہو۔ نیل پالش اتاریں گی یا چہرے کے اوپر اگر میک اپ کیا ہوا ہے میک اپ اتاریں گی پھر جا کے وضو ہوگا۔ تو اگر ہم نے ایسے نیل پالش میں وضو کر کے نماز پڑھ لیا تو اس کا گناہ ہوگا، ثواب نہیں ہوگا۔ ایسے ہی باریک دوپٹے کے اندر عورت نماز پڑھے جس کے اندر سے اس کے بال نظر آ رہے ہو، چاہے وہ گھر کے اندر ہی کیوں نہ ہو، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ وہ باریک دوپٹوں کے اندر بھی عورتیں نماز نہ پڑھے، چھوٹے دوپٹے کے اندر نماز نہ پڑھے، پورا جسم ڈھانپا ہو، بڑی چادر ہونی چاہیے، جسم کا پورا جسم ڈھانپا ہوا ہونا چاہیے۔ یہ وضو کے 4 فرض ہیں۔ ان کے علاوہ بھی جو کچھ بھی ہم وضو کے اندر کرتے ہیں وہ ساری وضو کی سنتیں۔
سارے وضو کی کیا ہے؟ سنتیں ہیں، اور کچھ مکروہات بھی ہیں۔ 3 مرتبہ ہاتھوں کو دھونا یہ سنت ہے، 3 مرتبہ دائیں ہاتھ سے کلی کرنا یہ سنت ہے، 3 مرتبہ ناک میں پانی چڑھانا یہ سنت ہے، 3 مرتبہ تمام اعضاء کو، بازوؤں کو، ہاتھوں کو دھونا یہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ بائیں ہاتھ سے کلی کرنا، بائیں ہاتھ سے ناک میں پانی چڑھانا، دائیں ہاتھ سے ناک صاف کرنا یہ وضو کے مکروہات ہیں۔ یہ وضو کی کیا ہے؟ مکروہات۔ ضرورت سے زیادہ پانی خرچ کرنا یہ وضو کے مکروہات میں سے ہے۔ چہرے پر زور زور سے چھینٹے مارنا یہ وضو کے مکروہات ہے۔ وضو کی جگہ دنیاوی گفتگو کرنا یہ وضو کے مکروہات میں آتا ہے۔ آپ کوئی السلام علیکم بولتا ہے تو اس کا جواب دے دینا چاہیے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، لیکن وضو کرتے وقت دنیاوی گفتگو نہیں ہونی چاہیے، یہ وضو کے مکروہات میں سے ہے۔ اسی طرح دونوں ہاتھوں کے ساتھ پاؤں کو دھونا، بعض دفعہ ایسے ہوتے لوگ ایسے کر رہے ہوتے دونوں ہاتھوں کے ساتھ، یا دائیں ہاتھ کے ساتھ دایاں پاؤں دھو دیتے ہیں، بائیں ہاتھ کے ساتھ بایاں پاؤں دھو دیتے ہیں، یہ وضو کے مکروہات میں سے ہے۔ دونوں پاؤں کو ہم نے بائیں ہاتھ کے ساتھ دھونا ہے، دونوں پاؤں کو کیا کرنا ہے؟ بائیں ہاتھ کے ساتھ دھونا ہے، دائیں ہاتھ کے ساتھ کسی پاؤں کو دھونا نہیں ہے۔ یہ وضو کی موٹی موٹی سی چیزیں ہیں۔ ہوا کا خارج ہو جانا سے وضو کیا ہو جاتا ہے؟ ٹوٹ جاتا ہے۔ خون کا جاری ہو جانا، نکل کے اپنی جگہ سے خون چل پڑا تو وضو کیا ہو جائے گا؟ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح بہت زیادہ کیا آ جانی، منہ بھر کے کیا آ جانا، بہت زیادہ، جیسے الٹی کہتے ہیں، وومٹنگ کہتے ہیں، جو بہت زیادہ آ جائے اس سے بھی وضو کیا ہو جاتا ہے؟ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور بہت ساری چیزیں، غسل جنابت ہے، حیض ہے، اور یہ ساری چیزیں، ان سے کیا ہو جاتا ہے؟ وضو ٹوٹ جاتا ہے، احترام سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ بہت ساری چیزیں، یہ موٹی موٹی چیزیں مختصراً جو ہے نا وہ آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں۔ یاد رکھیں وضو کی جو آیت ہے، یہ والی آیت جو آج ہم پہلے پڑھیں گے، یہ کب فرض ہوئی اور کب نازل ہوئی؟ وضو کی فرضیت کب ہوئی؟ یہ ہر بندے کو آنا چاہیے، بہت سارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے وضو کب فرض ہوا۔ وضو 5 ہجری یا 6 ہجری میں فرض ہوا۔ وضو کب فرض ہوا؟ 5 ہجری یا 6 ہجری میں فرض ہوا۔ اور یہ آیت مبارکہ جو نازل ہوئی ہے، ابتدائی میں جو نازل ہوئی ہے، یہ مکہ میں مکہ شریف میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ تو اس لیے وضو آپ سے بھی کوئی بندہ پوچھے کون سی ہجری میں فرض ہوا ہے تو آپ بتا سکتے ہیں وضو 5 ہجری میں فرض ہوا یا وضو 6 ہجری میں فرض ہوا۔ اور اس کے اوپر بہت ساری فضائل اور آیات بھی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے حضرت امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی شریف کے شارح ہیں، انہوں نے ذکر کیا اور ترمذی شریف کے اندر انہوں نے احادیث کو درج کیا۔ آپ فرماتے ہیں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا بغیر طہارت کے نماز قبول نہیں ہوتی اور خیانت کے مال سے، حرام مال سے صدقہ قبول نہیں ہوتا۔ بغیر طہارت کے نماز قبول نہیں ہوتی اور حرام مال سے صدقہ قبول نہیں ہوتا۔ اب ہمیں پتہ بھی ہے ایک بندے کا سارا بزنس ہی حرام کا ہے تو وہ پورا رمضان میں پورے مہینے کا راشن پورے علاقے میں ایک مہینے کا وہ بنا کے تھیلا گھر گھر میں تقسیم کرتے، اور ہمیں پتہ ہے اس کا پیسہ کیا ہے؟ حرام کا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ حرام مال سے اللہ صدقہ قبول نہیں کرتا۔ شاید کا شان نزول کچھ اس طرح ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام بعیدہ پہ آپ کا ہار گم ہو گیا، کہیں گر گیا، اور آپ فرماتے ہیں کہ اس وقت ہم مدینہ منورہ میں داخل ہی ہو رہے تھے، تھوڑا سا مقام بعیدہ مدینہ سے دور ہے۔ نبی علیہ السلام نے اپنے اونٹنی کو بٹھایا اور اونٹنی سے اتر گئے، آپ میری گود میں سر رکھ کے سو گئے، اور میرے والد آئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے مجھے زور سے جو ہے میری کمر کے اندر جو ہے ایسے ہاتھ کو دبایا اور چبویا غصے کے ساتھ، بھائی اس جگہ تم نے کہاں پڑاؤ کرا دیا جہاں نہ پانی ہے نہ سایہ ہے،
اور سارے لوگوں کے آرام میں خلل آ رہا ہے۔ نبی علیہ السلام بیدار ہوئے تو صبح ہو چکی تھی، پانی کو تلاش کیا، پانی نہ ملا۔ اس وقت یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور اس میں تیمم کا بھی ذکر ہوا۔ حضرت اسید بن حضیر کہتے ہیں میں نے آل ابو بکر سے عرض کی، اے آل ابو بکر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی برکت سے ہمیں نئی برکت عطا فرمائی ہے۔ یہ نیا ایک شان نزول ہوا نا، پانی نہ ہو تو پھر تیمم کر لو۔ تو یہ جو تیمم کی برکات ملی ہیں یہ بھی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی برکت سے ملی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضرت ابراہیم نے 3 ظاہری جھوٹ بولے۔ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 3 ظاہری جھوٹ بولے، حقیقتاً جھوٹ نہیں تھے۔ جب انہیں مکہ والوں نے باطل خداؤں کی طرف، بتوں کی طرف بلایا، ابراہیم آؤ بتوں کی طرف، ہمارے بتوں کی پوجا کرو، تو آپ نے کہا انی سقیم، میں تو بیمار ہوں۔ میں تو کیا ہوں؟ ہمارے خصوصاً یا عموماً ایسے ہوتا ہے جب لوگ کسی محفل میں نہ آنا تو کہتے ہیں میری جی طبیعت بڑی گئی تھی خراب، تو انی سقیم آپ نے، وہ آپ کے چچا آگے، دوسرے لوگ آگے کہا جی آج بتوں کی پوجا کے لیے ہم جا رہے ہیں، تو آپ نے کہا انی سقیم، میں تو بیمار ہوں، میں تو جا نہیں سکتا۔ آپ نے ان کو یہ کہہ کر جان چھڑائی۔ اور پھر دوسرا، جب آپ نے ان کے سارے بتوں کو گرا دیا تھا کلاڑے کے ساتھ، سارے بت جو تھے پاش کر دی، اور ان کا جو بڑا بت تھا اس کے کندھے کے اوپر کلاڑا رکھ دیا۔ تو جب وہ سارے سال کے بعد ان کا ایک فنکشن ہوتا تھا، عید ہوتی تھی جس میں وہ شراب جوا جو برائی کے کام ہوتے تھے کر کے جب واپس بت خانے میں لوٹے اور کعبۃ اللہ شریف میں لوٹے تو دیکھا سارے بت ٹوٹے پڑے ہیں، ایک بڑا بت اس کے کندھے پہ کلاڑا پڑا ہے۔ تو لوگوں نے کہا یہ کیا ہو گیا؟ یقیناً ابراہیم نے کیا ہوگا۔ حضرت ابراہیم سے لوگوں نے آگے پوچھا، بلکہ وہ جو تمہارے بتوں کا باپ ہے نا سب سے بڑا، دیکھو اس کے کندھے پہ کلاڑا پڑا ہے، اس نے سب کو مارا ہے، اس نے سب کو مارا ہے۔ تو وہ کہنے لگے وہ تو کچھ کر ہی نہیں سکتا، وہ تو اپنے چہرے سے مکھی نہیں اڑا سکتا۔ حضرت ابراہیم کہنے لگے یہی تو میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں، جو اپنے چہرے سے مکھی نہیں اڑا سکتا وہ تمہارا خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پھر یہاں پہ آپ نے بت تو سارے آپ نے گرائے تھے، لیکن جواب کیا دیا؟ وہ تمہارے بڑے نے گرائے۔ تو یہ ظاہراً جھوٹ ہے لیکن حقیقت سچ ہے۔ تیسرا، جب آپ اپنی زوجہ محترمہ حضرت سارہ کے ساتھ جو ہے ایک بستی سے گزر رہے تھے تو وہاں کا ایک جابر بادشاہ تھا، ظالم بادشاہ، اس کو بتایا گیا کہ آج رات حضرت ابراہیم ایک خوبصورت عورت کے ساتھ اس بستی سے گزرے گی۔ اور جابر ظالم بادشاہ تھا، جو حسین عورتیں اسے نظر آتی وہ پکڑ لیتا، ان کے ساتھ بدفعلی کرتا، زنا کرتا۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ اگر تجھ سے پوچھے کون ہے تو تو کہنا میں کہوں گا کہ یہ میری بہن ہے۔ یہ میری کون ہے؟ اپنی بیوی کو انہوں نے کیا کہا؟ یہ میری کیا ہے؟ بہن ہے۔ اور رات کو بادشاہ کا کارندہ آ گیا، انہوں نے کہا یہ کون تمہاری لگتی ہے؟ انہوں نے کہا میری بہن ہے۔ کہا اس کو بادشاہ نے بلایا۔ بادشاہ کے پاس جب آپ کی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام کو لے کے گئے تو بادشاہ نے غلط نیت سے حضرت سارہ کے قریب ہونے کی کوشش کی، تو آپ نے وضو کیا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ تو جانتا ہے کہ میں پاک باز ہوں، اے اللہ مجھے اس بادشاہ کی شر سے محفوظ رکھ۔ حتیٰ کہ آتا ہے کہ جب وہ حضرت سارہ کے قریب آنے لگا تو اس کے منہ سے خر خر کی آواز عجیب آنے لگی اور وہ زمین میں آتا دھنس گیا۔ دوبارہ اس نے توبہ کی تو پھر حضرت سارہ کی طرف آیا، دوبارہ اس کے چہرے سے اسی طرح منہ سے خر خر کی آواز اور زمین میں دھنس گیا۔ اور تیسری مرتبہ جب اس نے پھر توبہ کی تو پھر وہ زمین سے نکلا۔ تیسری مرتبہ پھر اس نے یہ کوشش کی تو دوبارہ اس کے منہ سے خر خر کی آواز آئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ سارہ کی طرف بڑھنے لگا تو کیا ہوا کہ اس زمین میں دھنس گیا۔ تو چوتھی مرتبہ پھر اس نے کہا مجھے اب معاف کر دو، میں تمہارے قریب نہیں آؤں گا۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس کے شر سے اس طرح محفوظ رکھا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام وہ محل کے اندر تھا بادشاہ،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی محل کی دیواریں تھیں وہ ہٹا دیں. حضرت ابراہیم خود اپنی زوجہ محترمہ کو دیکھ رہے. تو اس طرح حضرت سارہ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ پاک باز بادشاہ کی شر سے محفوظ رہی. اب اس واقعے کا تعلق پتہ ہے کس طرح آپ کو سمجھ آیا کہ میں نے کیوں بیان کیا؟ کیونکہ اس میں حضرت سارہ نے وضو کیا. اس میں حضرت سارہ نے کیا کیا؟ وضو کیا. پتہ لگا حضور کے جو آپ کے نبی علیہ السلام کے دور سے پہلے بھی وضو تھا. اب دوسری روایت سنیں. حضرت امام بخاری نے اس کو نقل کیا. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں. آپ فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کا نام جریج تھا. وہ نماز پڑھ رہا تھا. اس کو اس کی ماں نے بلایا. تو بلانے پر وہ اپنی ماں کے بلانے پہ وہ نہ آیا. اس کی ماں نے کہا کہ تیری بات اس وقت تک موت نہ آئے جب تک تو بدکار عورتوں کو نہ دیکھ لے. جب تک تو بدکار عورتوں. یہ بنی اسرائیل کا راہ بڑا نیک انسان تھا. ہر وقت گرجے میں رہتا تھا. ایک وقت آیا کہ ایک چرواہے نے ایک عورت نے اس پہ الزام لگا دیا اور کہا کہ جریج نے میرے ساتھ زنا کیا اور میرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ جریج کی وجہ سے ہے. لوگ آئے اور اس جریج کا گرجا جو تھا عبادت خانہ تھا اس کو گرا کے مسمار کر دیا اور اس کو بستی سے نکالنے لگے. تو اس نے کہا کہ وہ عورت تو میرے سامنے کرو, بچہ تو لاؤ. جریج چونکہ نیک تھا, اس نے جب بچے کو پوچھا کیا بچے سچ سچ بتا تو کس کا بچہ ہے, تو اس نے کہا, اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو زبان دی. اس نے کہا کہ میں ایک چرواہے کا بچہ ہوں. میں ایک چرواہے کا بچہ ہوں. ایک چرواہے کے ساتھ میری ماں نے منہ کالا کیا اور میں پیدا ہوا. تو پھر اس وقت لوگوں نے جریج کو کہا کہ ہم تمہارا جو گرجا ہے جو ہم نے گرایا اس کو سونے کا بنا دیتے ہیں. ہم تمہارا گرجا کیا کرتے ہیں, سونے کا بنا دیتے ہیں. تو اس نے کہا نہیں, صرف مجھے مٹی کا ہی بنا دو. یہاں بھی اس آیت میں بنو اسرائیل کی شریعت میں بھی وضو فرض تھا, کیونکہ جریج جو عبادت کرتا تھا وہ وضو کر کے کرتا تھا. تو پتہ لگا کہ نبی علیہ السلام کے دور سے پہلے بھی وضو کیا تھا, شریعتوں میں رہا ہے. اور یاد رکھیں وضو کے فرائض جو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, یہ کتنی برکات ہے وضو کی. اگر ہم اس کو شریعت مصطفیٰ کے مطابق وضو کو کریں, ہمارے دو چھٹے منہ پہ مارتے ہیں, ادھر مارتے ہیں, چار گپے لگے ہوتے ہیں, وضو بھی ہو جاتا ہے. ایسا نہیں ہے, پھر یہ مقام نہیں ملتا. امام ترمذی نے ذکر کیا, حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بندہ مسلم وضو کرتا ہے تو جب وہ چہرے کو دھوتا ہے تو پانی کے قطرے کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کے گناہوں کو بھی دھو ڈالتا ہے. اور پھر جب وہ آنکھوں کو دھوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پانی کی برکت سے اس کے آنکھوں کے گناہوں کو بھی ظاہر فرما دیتا ہے. حتیٰ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے. عموماً یہ بھی کرنا چاہیے, بہت کم لوگ ہیں جو ان کو سمجھتے ہیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس شخص نے اچھا وضو کیا, وضو کر کے اس کے بعد اس نے وضو مکمل ہونے پہ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھا, اور اس کے بعد یہ کہا اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین, اے اللہ تو مجھے بنا توبہ کرنے والوں میں سے اور مجھے بنا پاک صاف رہنے والوں میں سے. اگر وہ وضو کر کے یہ دعا پڑھ لیتا ہے, نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے. وہ چاہے جس مرضی دروازے سے داخل ہو جائے, جنت میں جانے سے اسے کوئی چیز نہیں روک سکتی. اگر وضو کے بعد اگر یہ ہم کام کر لیں تو یہ کتنی برکات ہے. اور یہ آخری حدیث سنیں اور ایمان کو تازہ کریں. روایات میں آتا ہے, کعب احباب سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا لوگوں کے حساب کے لیے جمع کیا گیا محشر کے میدان کے اندر. انبیاء علیہ السلام کو بلایا گیا, ہر نبی کے ساتھ اس کی امت تھی, اور اس نے دیکھا کہ ہر نبی کے ساتھ 2 نور ہیں. کعب احبار کہتے ہیں میں نے دیکھا ہر نبی کے ساتھ 2 نور ہیں, جو وہ ایسے نور ہیں کہ ان نوروں کے درمیان وہ چل رہے ہیں, اور ان کے امت اور ان کے متبعین جو ماننے والے ہیں اللہ کے جو نبی تھے
ان کو جو ماننے والے ہیں ان میں سے ہر امتی کو ایک نور دیا گیا، حتیٰ کہ میں نے دیکھا نبی علیہ السلام کو بلایا گیا۔ خواب بیان کرے، میں نے خواب میں دیکھا حضور تشریف لائے تو میں نے دیکھا نبی علیہ السلام سر کے بالوں سے لے کر پاؤں تک نور علی نور ہے۔ حضور سر کے بالوں سے لے کر پاؤں تک کیا ہے؟ نور علی نور ہے۔ نبی علیہ السلام کا سارا جسم مبارک جو ہے وہ نور سے چمک دمک رہا ہے، اور جو بھی دیکھتا ہے وہ نبی علیہ السلام کے چہرے مبارک کو تکتا ہی رہتا ہے۔ اور میں نے دیکھا کہ آپ کے امتیوں کو اللہ تعالیٰ نے، ہر امتی کو اللہ تعالیٰ نے 2 نور عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ بات سمجھ آئے، پیچھے جو امتیں تھیں ان میں سے ہر نبی کو 2 نور دیے گئے، اور نبی علیہ السلام کے ہر امتی کو اللہ نے 2 نور عطا فرمائے۔ یہ 2 نور کون سے تھے؟ جو نبی علیہ السلام نے شاہدنا، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں کامل وضو کیا کرتے تھے۔ دنیا میں کیا کیا کرتے تھے؟ کامل وضو۔ اب وضو تو وہی کرے گا جس کو وضو صحیح آتا ہوگا۔ وضو کے لیے یہ ساری روایات ہیں، اور بہت سارے فضائل ہیں، لیکن یہاں پہ آج کے لیے یہی کافی ہے جو وضو کے فرائض کے لیے۔ ترجمہ دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ یہاں تک وضو کے 4 فرض ہیں، ان کو دیکھیں۔ اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم ارادہ کرو نماز کی طرف، جب تم کا مطلب کھڑا ہونا، کھڑے ہو جاؤ یا ارادہ کرو نماز کی طرف، تو کیا کرو؟ فاغسلوا وجوہکم، تم اپنے چہروں کو دھو لیا کرو۔ تم اپنے سارے بولو اپنے چہروں کو، اب یہ وضو کا ایک فرض آ گیا، اپنے چہروں کو۔ دوسرا فرض وَأَيْدِيَکُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اید ید کی جمع ہے اید، اپنے ہاتھوں کو إِلَى الْمَرَافِقِ، مرفق کہتے ہیں کونی کو، اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک دھو لیا کرو، اپنے ہاتھوں کو۔ یہ دوسرا فرض آ گیا۔ تیسرا وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِکُمْ، رؤوس رأس کی جمع ہے، اپنے سروں کا مسح کیا کرو، اپنے سروں کا۔ یہ وضو کا کون سا فرض ہوا؟ تیسرا۔ وَأَرْجُلَکُمْ إِلَى الْکَعْبَیْن، اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھویا کرو۔ رجل کی جمع ہے ارجل، رجال۔ رجل کہتے ہیں ٹانگ کو، ارجلکم اپنے ٹانگوں کو، اپنے پاؤں کو، إِلَى الْکَعْبَیْن، کعب کہتے ہیں یہ جو ہمارا ٹخنا ہوتا ہے اس کو، تو اپنے پاؤں کو کیا کرو؟ ٹخنوں سمیت دھو، اپنے پاؤں کو کیا کرو؟ ٹخنوں سمیت دھو لیا کرو۔ اب یہ تو ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرمائے کو تم جنبا، اگر تم جنبی ہو جاؤ، اگر تم کیا ہو جاؤ؟ جنبی ہو جاؤ۔ جنبی کا مطلب پتہ ہے نا، ہم بستری کرنے سے بندہ جنبی ہوتا ہے۔ اگر تم کیا ہو جاؤ؟ جنبی ہو جاؤ تو فطہروا، تو خوب پاک صاف ہو جایا کرو، خوب پاکیزگی حاصل کرو۔ اب یہ کیسے ہوگا؟ غسل سنت اور غسل فرض میں فرق ہے، وہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ اب یہاں پہ یہ ہے کہ اگر تم مریض ہو یا سفر پر ہو، یا تم میں سے کوئی بندہ قضائے حاجت سے آ جائے، پانی نہ پائے، تو پھر تیمم کرنا ہے۔ تو تیمم کی بات انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔